انا فتحنا لک فتحا مبینا وقال تبارک وتعالی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم وقال تبارک وتعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأصابهم فتحا قریبا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار درود اور سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء امام الرسل جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ اللہ رب رحمان قرآن مجید فرقان حمید یہ سورۃ الفتح کی آیات بینات ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب رحمان صلح حدیبیہ کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس صلح حدیبیہ کو حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ ہونا اور صلح نامہ لکھا جانا، اسے اللہ نے فتح مبین کہا۔ اسے اللہ رب رحمان نے بہت بڑی واضح کامیابی بتایا، اور اللہ وحدہ لا شریک نے اس مصیبت اور تنگی کے دنوں کے اندر اور مصیبت اور تنگی کے حالات میں مسلمانوں کو ثابت قدم رکھا، اور اللہ رب رحمان نے پھر بہت ساری غنیمتیں عطا فرمائیں، اور مسلمانوں نے اس تنگی کی صورت اور حالات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اللہ رب رحمان نے مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی سے نوازا۔ ان آیات کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے بہت ساری نصیحتیں فرمائیں، اور اس واقعے کے اندر ہمارے لیے اللہ رب رحمان نے بہت عظیم پیغام بھی رکھا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس واقعے کو اور اس معاملے کو، اس وقوعے کو اور اس عمرے کو اور اس صلح نامہ اور اس معاہدے کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا
فتحنا لک فتحا مبینا، بلا شبہ ہم نے فتح دی آپ کو فتح مبین۔ ظاہری صورت کے اندر معاملہ مسلمانوں کی شکست معلوم ہو رہا تھا، ظاہری دنیا کی آنکھ سے اور انسان کی آنکھ سے معاملہ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کی ذلت ہے، مسلمانوں کی ناکامی ہے، لیکن اللہ رب رحمان جو کہ علام الغیوب ہے، اللہ وحدہ لا شریک جو نہایت حکیم اور علیم ذات ہے، اللہ نے اسے فتح مبین کھلی کامیابی بیان فرمایا۔ اور پھر جب یہ صلح نامہ اور معاہدہ ہو گیا اور مسلمانوں کو کافروں نے باقاعدہ ایک مملکت کے طور پر اور ایک قوت اور طاقت کے طور پر تسلیم کر لیا، اور آگے چل کر جو معاملات ہوئے تو پھر معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات سچی بات ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں ہمیں اپنی عقل نہیں دوڑانی، بلکہ ہماری عقل ان چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتی جو کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علم میں ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتوں اور اس کی تدبیروں کو انسان کی عقل اس کا احاطہ نہیں کر پاتی۔ فرمایا رب رحمان نے اِنَّا فتحنا لک فتحا مبینا، بلا شبہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، ایک کھلی کامیابی۔ اس واقعے کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات کے اندر بیان فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بلا شبہ وہ لوگ جو بیعت کر رہے تھے آپ سے، بس وہ بیعت کرتے ہیں اللہ کی، اللہ کا ہاتھ اوپر ان کے ہاتھوں کے۔ اور اسی فتح مبین کے حوالے سے اللہ رب رحمان نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، البتہ تحقیق راضی ہو گئے اللہ مومنوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے درخت کے نیچے، چنانچہ اللہ نے جان لیا جو خلوص پیغمبر کے ان صحابہ کے دلوں میں تھا۔ اس واقعے کے اندر پیارے نبی علیہ السلام کے اصحاب، آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی فضیلت بھی معلوم ہوئی۔ پیارے بھائیوں، سورۃ الفتح کی ان آیات کا پس منظر کچھ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرما لیا۔ مسلمان اور پیغمبر اسلام وہ مدینہ پاک میں ہیں، اور آپ علیہ السلام نے عمرے کا ارادہ کر لیا۔ آپ کا دل چاہا کہ جا کر بیت اللہ کا میں عمرہ کروں، اور جا کر میں بیت اللہ کا طواف کروں، جا کر میں حجر اسود کو بوسہ دوں، اور مدینے سے مکہ جا کر میں صفا مروہ سعی کروں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے جب عمرے کا ارادہ فرمایا، آپ نے اپنے اصحاب سے بھی کہا کہ چلو عمرے کے لیے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ وہ آپ کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے چل پڑے، لیکن صورتحال کیا تھی؟ صورتحال یہ تھی کہ مکہ کے کافر اور مشرک وہ مسلمانوں کی ریاست پر، مدینہ پاک پر حملہ کرتے تھے اور مسلمانوں کو جانی مالی نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتے، بلکہ وہ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی بھی کوشش کر رہے تھے، اور مسلمانوں کو ان کی ریاست کو تسلیم کرنے پر یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ تیار نہیں،
یوں سمجھ لیجئے کہ مکہ میں رہنے والے کافر اور مشرک وہ مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے۔ ان کا پروگرام اور ان کے ارادے یہ تھے کہ ہمیں موقع ملے اور ہم یثرب جا کر مدینے میں پہنچ کر مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ اور اب پیارے نبی علیہ السلام عمرہ کرنے کا ارادہ کر چکے اور اپنے اصحاب سے بھی کہا کہ عمرہ کرنے چلنا ہے۔ ہاں جی، تو اس عمرے کا مطلب ظاہری آنکھ کے اندر یہ، یعنی عام دیکھنے والا سننے والا جب یہ سنتا کہ پیغمبر اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں تو ہر دیکھنے والے نے یہی دیکھ کر کہنا تھا کہ یہ تو آ بیل مجھے مار، اپنے آپ کو سیدھا موت کے منہ میں دینے والی بات ہے کہ کفار مسلمانوں اور پیغمبر کے خون کے پیاسے ہیں، اور ادھر پیارے نبی علیہ السلام خود چل کر مدینہ پاک سے مکہ جا رہے ہیں۔ تو کافروں کو اور کیا چاہیے تھا کہ جب شکار خود چل کر شکاری کے پاس پہنچ جائے۔ ایک یہ ہے کہ شکاری شکار کے پیچھے بھاگ دوڑ کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اور ایک یہ ہے کہ شکار خود چل کر شکاری کے پاس آ کھڑا ہو۔ تو جب پیارے نبی علیہ السلام نے کہا کہ مدینے سے مکہ عمرہ کرنے جانا ہے، آپ کے جانسار صحابہ انہوں نے نہ موت کی پرواہ کی، ہاں جی، نہ اپنی جان جانے کی پرواہ کی، اللہ اکبر، نہ بیویوں کے بیوہ ہونے کی پرواہ کی، نہ بچوں کے یتیم ہونے کی پرواہ کی۔ پیارے نبی کے پیارے صحابہ 14 اور 1500 کے لگ بھگ، بعض روایات کے اندر 1400 کا عدد ہے، بعض کے روایات میں 1500، 14 اور 1500 کے قریب صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ اکبر۔ اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے نکلے تو مدینے کے اردا گرد جو دیہات تھے، گاؤں تھے، آپ نے وہاں بھی کہا کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، چلو ہمارے ساتھ عمرہ کرنے۔ پیارے نبی علیہ السلام کو بھی بخوبی یہ معلوم تھا کہ ان حالات میں عمرہ کرنا ایسا ہے کہ شکاری کے پاس خود چل کر کے آ جائے۔ اس لیے پیارے نبی علیہ السلام نے چاہا کہ میرے ساتھ لوگ زیادہ ہوں تاکہ دشمن کو ہمیں شکار کرنے کی جرت نہ ہو، اللہ اکبر۔ ان دیہاتیوں نے جب دیکھا کہ 14 اور 1500 ٹوٹل یہ بندے ہیں اور انہوں نے احرام کی 2 چادریں بھی اپنے اوپر لے رکھی ہیں، اللہ اکبر، اور ان کے پاس لڑائی بھڑائی کا کوئی سامان بھی نہیں ہے، ان کے پاس دشمن سے لڑنے کا کوئی سامان بھی نہیں اور لڑنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے۔ ہر صحابی رسول نے اور پیغمبر نے احرام کی 2 چادریں لے رکھی ہیں، ان کے پاس کوئی لڑائی کا سامان نہیں ہے، اللہ اکبر، سوائے کوئی تھوڑی بہت ایک آدھ کے پاس یا کچھ لوگوں کے پاس جو تلوار تھی، اور تلوار وہ اس طرح اپنے پاس رکھتے تھے کہ جیسے نمازی بندہ اپنی جیب میں مسواک رکھتا ہے۔ تو دیہاتیوں نے کہا کہ نہ بابا نہ، ہم نے تو یہ عمرہ نہیں کرنا۔ ہاں جی، ان لوگوں نے جو کمزور ایمان کے لوگ تھے، دیہات میں رہنے والے تھے، کلمہ پڑھنے والے، مگر ایمان ابھی کمزور تھا، انہوں نے پیغمبر کو جب عمرے کا ارادہ کیے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنی عقل کے مطابق یہ سوچا کہ یہ تو سیدھا سیدھا اپنی موت کو اپنے ہاتھوں اپنی زبانی دعوت دینا ہے۔ وہ دیہاتی کہنے لگے کہ ہم نے آپ کے ساتھ عمرے پر کوئی نہیں جانا۔ پیارے نبی علیہ السلام اپنے 14 یا 1500 صحابہ، 14 اور 15 کے لگ بھگ، انہیں لے کر آپ علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا اور عمرے کی طرف چلتے گئے۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں، اللہ اکبر، تو ان کافروں نے کیا کیا؟ مکہ کے کافر اور مشرک
مکہ کے کافر اور مشرکوں کے مخبر تو پہلے ہی آزاد گھوم پھر رہے تھے، انہوں نے دیکھ لیا اور جان لیا، تو پیارے نبی علیہ السلام کو حدیبیہ کے مقام پر روکا گیا کہ ہم نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دینا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، ان کا ارادہ تھا کہ ادھر ہی ان کو شکار بھی کر لیا جائے، اور ان کے کوئی بہت سارے آدمی 700-800 کے لگ بھگ لوگوں نے، مکہ کے کافر اور مشرکوں نے کوشش بھی کی کہ رات میں شب خون مارا جائے، رات کے اندھیرے میں فدائی کارروائیاں کرتے ہوئے مسلمانوں کو یہیں پر ختم کر دیا جائے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے، مسلمانوں اور اسلام کی طرف سے، جناب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر بھیج دیا۔ جناب عثمان مکہ پہنچتے ہیں، مکہ والوں نے عثمان کا ادب و احترام کیا اور کہا کہ آپ نے اگر عمرہ کرنا ہے تو کر لو، باقیوں کے لیے عمرے کی اجازت کوئی نہیں، مگر عثمان نے یہ بات نہ مانی۔ ادھر مسلمانوں کے اندر یہ افواہ پھیلی کہ مکہ کے کافروں اور مشرکوں نے جناب عثمان کو شہید کر دیا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے ان 14 اور 1500 صحابہ سے بیعت لی۔ یہ بیعت کس بات کی تھی؟ پیارے نبی کے پیارے صحابہ کہتے ہیں یہ بیعت ہم نے موت پر کی۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ یہ بیعت موت کی بیعت تھی کہ جب تک ہم زندہ ہیں، ہماری جان میں جان ہے، ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ اب کہاں 1400-1500 بندہ جن کے پاس لڑائی بھڑائی کا سامان بھی کوئی نہیں ہے، بلکہ لڑائی بھڑائی کا سامان تو چھوڑ، ستر اور شلوار قمیض بھی کوئی نہیں ہے، ان سب نے اپنے کپڑے اتارے ہوئے ہیں، صرف احرام کی 2 چادریں ہر آدمی کے اوپر۔ اب یہ کیا لڑے گا اور کیا جنگ کرے گا؟ اور مد مقابل مکہ کے ہزار کی تعداد میں کافر اور مشرک صاف نظر آ رہا تھا دنیا والوں کی نظر میں کہ مکہ کے کافروں نے ان 1400-1500 بندوں کا تکہ بوٹی بنا لینا ہے۔ لیکن وہ پیغمبر کے جانسار صحابہ اصحاب، انہوں نے کہا جان جاتی ہے جائے، بیویاں بیوہ ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں، مگر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضرور کرنی ہے۔ ایک ہم بھی مسلمان ہیں، ہم نے جہاد کیا خاک کرنا ہے، ہم نے لڑائی کیا خاک لڑنی ہے، ہم وہ نکمے ہیں کہ اللہ ہمیں، ہمارا رب دن رات 5 وقت آواز لگاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ ہم 5 وقت نماز نہیں پڑھتے۔ اگر ہمیں ہماری آرمی کہے کہ آؤ جہاد کے لیے جانا ہے، جہاد پر جانا ہے، دشمن سے لڑنا ہے، ہم اپنے پاؤں اپنے سر پر رکھ کر کے بھاگیں گے، ہمیں دوڑتا ہوا کوئی نہیں دیکھے گا۔ تو پیغمبر کے 14 اور 1500 صحابہ سامنے بالکل دنیا کی نظر میں صاف موت ہے۔ 1400-1500 بندوں کو احرام کی 2 چادروں میں بغیر اسلحے اور بارود کے دشمن بہت ہزاروں کی تعداد میں بڑی تعداد سے لڑائی لڑنے کے لیے کہنا صاف موت ہے لیکن مسلمان شہید ہو جائے تو کامیاب ہے، مسلمان غازی ہو جائے تو کامیاب ہے۔ اور ہم وہ غازی ہیں، ہم سے 5 وقت محلے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اگر مجھ جیسے مسلمان ہوتے اور مجھ جیسے یہ 1400 ہوتے تو ہم جناب اپنے پاؤں اپنے سر پر رکھ کر دوڑتے اور دم تب لیتے کہ جب اپنے شہر یا اپنی بستی پہنچ جاتے۔ پیغمبر کے ان صحابہ نے پیغمبر کے ہاتھ پر یہ موت کی بیعت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ بلا شبہ وہ لوگ جو بیعت کرتے ہیں آپ سے، پس وہ بیعت کرتے ہیں اللہ کی، اللہ کا ہاتھ اوپر ہے ان کے ہاتھوں کے۔ نبی پاک علیہ السلام نے تمام صحابہ سے بیعت لی،
اور یہاں تمام نے ایک کے سوا بیعت کی اور موت کے اوپر بیعت کی اور آخر دم تک اس بیعت کے اوپر پورے رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اسے فتح مبین کہا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ پیغمبر ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمائی۔ یہ واضح فتح کیسے بنی؟ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب مکہ کے کافروں کے جاسوسوں نے دیکھا کہ 1500 بندہ ہزار سے لڑنے کے لیے موت پر بیعت کر چکا ہے، مکہ کے کافروں کے چھکے چھوٹ گئے۔ انہوں نے کہا لو جی، یہ تو کوئی عجیب خلائی مخلوق ہے، یہ ہمیں خود تو مریں گے، ہمارے بھی ہزاروں کو مار ڈالیں گے۔ 1500 بندوں کو موت پر بیعت کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے، موت کی بیعت کرتے دیکھتے ہوئے مکہ والوں کے، مکہ کے کافروں کی شلواریں گیلی ہو گئی۔ انہوں نے کہا نہ بھائی نہ، ان سے کوئی نہیں لڑنا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کئی دن گزرنے کے بعد حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ مسلمانوں سے ڈر کر اور مرعوب ہو کر اور خوف زدہ ہو کر مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں۔ یہ صلح نامہ 10 سال کے لیے تھا، نہ مسلمان کفار پر حملہ کریں گے، نہ کفار مسلمانوں پر حملہ کریں گے، اور اس صلح نامہ کے اندر تھا نہ ایک دوسرے کے حلیفوں کے اوپر حملہ کیا جائے گا۔ جو مکہ کا کافر مسلمان ہو کر مدینے آ گیا، مسلمان پابند ہوں گے اسے دوبارہ مکہ والوں کے حوالے کرنے کے، اور جو مسلمان مرتد ہو کر مدینے آ گیا مکہ کے کافر پابند نہیں ہوں گے۔ اسے اللہ نے اس لیے فتح مبین قرار دیا کہ آج سے پہلے کفار مسلمانوں کی ریاست کو اور ان کی طاقت کو اور ان کی افرادی قوت کو تسلیم کرنے پر تیار نہ ہوئے، لیکن 1500 بندوں کو موت پر بیعت کرتے دیکھ کر کافر مسلمانوں کی ریاست، حکومت اور مسلمانوں کی طاقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوا، اور اس فتح کے نتیجے میں مسلمانوں اور کافروں کو آپس میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا اور میل جول ہوا۔ مسلمانوں نے کفار کو اسلام کی دعوت دی، آپس میں تجارت اور کاروبار کیے، تو ملنا جلنا، میل ملاقات، تجارت، کاروبار سے بہت سارے کافر 2 سالوں کے اندر ڈھیروں تعداد میں مسلمان بھی ہو گئے۔ اس فتح مبین کا فائدہ یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام نے حدیبیہ کے تقریباً 3 ماہ بعد خیبر پر حملہ کیا، یہودیوں کے شہر پر، اور مسلمان وہاں کامیاب ہوئے۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد نبی پاک علیہ السلام 10,000 کا لشکر جرار لے کر وہ مکہ کے اوپر، مکہ کے کافروں پر حملہ آور ہوئے۔ اور ایک وقت تھا کہ کچھ سال پہلے مسلمان 1400 کی تعداد میں عمرہ کرنے آ رہے ہیں، اور اس صلح اور معاہدے کی صورت میں نبی پاک علیہ السلام 10,000 کا لشکر جرار لے کر مکہ پر حملہ آور ہوئے اور مکہ فتح فرمایا، اور عام اعلان کیا معافی کا سوائے چند کافروں کے۔ اور اس فتح مکہ کے موقع پر ڈھیروں ڈھیر مسلمان، وہ لوگ مسلمان ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان بیعت رضوان کرنے والوں کے متعلق، پیغمبر کے ان صحابہ کے متعلق اعلان فرمایا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو پیغمبر کے ہاتھ پر اس کیکر کے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دلوں کا خلوص بھی اللہ نے جان لیا، اور اللہ نے ان کے اوپر سکینت، تسکین نازل فرمائی، اور اللہ نے انہیں فتح قریب کی اور مبین فتح عطا فرمائی۔ یہ صلح نامہ ہونا، یہ معاہدہ ہونا، یہ قریب کی فتح تھی، اور اس کے بعد سے لے کر جب تک مسلمان
جہاد کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائیں اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ اللہ نے غازیوں کو، زندہ رہنے والوں کو دنیا کے اندر غنیمتوں سے نوازا، اور شہید ہونے والوں کو اللہ نے اپنے عرش نیچے موجود گھونسلوں میں جگہ عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔